لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان فطرتاً اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا اکیلے کا گزارا نہیں ہوتا. یہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ مجھے تنہائی ملے، بالکل اکیلا ہوں، خلوت ہو، کوئی دوسرا نہ ہو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ضرورتوں سے جوڑا ہے، اور ضرورتیں انسان ساری اپنی پوری نہیں کر سکتا. اللہ نے ایک دوسرے کا سہارا، وسیلہ، ذریعہ اور سبب بنایا ہے. انسان کی ان ضرورتوں کا تقاضا ہے کہ دنیا میں جہاں بندہ رہے وہاں کچھ ایسا رہے کہ لوگ مثال دیں، زندگی مثالی ہو، موت بھی مثالی ہو، اور لوگ رویے پر، اخلاق پر عش عش کریں، خوش ہوں، خود کو بھی خوشی ملے اور دوسروں کو بھی خوشی ملے. اس مقصد کے لیے مرشد کائنات نے، ہادی دو عالم نے، رہبر انسانیت نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثالی معاشرہ قائم کیا، میں نے اس ساری سوسائٹی کو مکی دور میں، مدنی دور میں، خلافت راشدہ میں، مابعد ادوار میں جب اس کا گہرائی سے ڈیپلی جا کے مطالعہ کیا، دیکھا، سمجھا، تو مجھے اس میں 5 چیزیں بہت اہتمام کے ساتھ نظر آئی ہیں. پہلی چیز دین ہے. دین کیا ہے اس طرف ہم آتے ہیں، لیکن پہلے انسان کی ایک فطرت اور مزاج کو پڑھیے. شاید ہم سب ایسے ہیں. انسان کو اچھا نہیں لگتا کہ اس کو باندھا جائے. یہ خود کو مقید پسند نہیں کرتا. اللہ نے فطرتاً اس کو آزاد خیال بنایا ہے. آزادی چاہتا ہے، قید نہیں ہونا چاہتا، خود کو مقید نہیں دیکھنا چاہتا، نہ اپنے جسم کو بندھا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، نہ اپنی روح کو. اور اگر کوئی باندھ دے تو اس کی پہلی کوشش ہوتی ہے کہ کب میری جان چھوٹے اور میں یہاں سے نکلوں. پابندی برداشت نہیں کرتا. آپ نے اور میں نے
دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی اس سے پابندی کروا لے تو یہ کر بھی لیتا ہے. موٹر وے پہ چڑھتے ہوئے بیلٹ لگ جاتی ہے. جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جرمانہ ہوگا، ہرجانہ ہوگا، فائن ہوگا، یہ بیلٹ لگا لیتا ہے. اس سے کہیں خطرناک راستہ جب کوئی جی ٹی روڈ یا عام آتا ہے اور یہ موٹر وے سے آؤٹ ہوتا ہے تو اکثر یہ اپنی جان چھڑا کے بیلٹ اتار کے ریلیکس فیل کرتا ہے. اسی طرح آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہیلمٹ ہماری سیفٹی کے لیے ہے. اکثر لوگ پہنتے نہیں، جو پہن لیتے ہیں جلدی سے جلدی اس سے جان چھڑاتے ہیں. اور بے شمار لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر وہ سر پہ رکھ بھی لیتے ہیں تو نیچے بیلٹ باندھنا مناسب نہیں سمجھتے. نتیجتاً جب حادثہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے گرتا ہے، ہیلمٹ نکل جاتا ہے اور پھر سر جو ہے وہ کبھی ڈیمیج، کبھی زخمی، کبھی کچھ. عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے. قانون ہے اللہ کا، جیسے انسانوں کا قانون ہے. تو یہ پسند نہیں ہے، گوارا نہیں ہے جلدی سے جلدی نقاب سے، پردے سے جان چھڑانے کے لیے اندر من ہی من میں ایک جنگ رہتی ہے. آزاد ہونا چاہیے. مگر جب کوئی دنیاوی مجبوری ہو تو انسان یہ کر بھی لیتا ہے. کورونا کے ایام سے لے کے آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماسک کو کسی نہ کسی شکل میں اپنا لیا گیا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم تھا تو یہ پابندی لگتی تھی. جب اپنے جسم پہ، بدن پہ، روح پہ پرابلم بنی تو پھر ہم نے ان چیزوں کو لے لیا. مطلب یہ ہے کہ اگر انسان پابندی کرنا چاہے تو فطرتاً کر سکتا ہے. بل الانسان کلا ان الانسان لیطغی. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو برتن میں رکھنا چاہتے ہیں، اوقات میں رکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بے ضرر ہو، نہ کسی کو نقصان دے، نہ اسے کو نقصان دے. لیکن یہ اپنے آپے سے، اپنے ظرف سے، اپنی اوقات سے باہر نکلنا چاہتا ہے اور اسے نام دیتا ہے حریت کا. میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے دو چیزیں پہلے صاف کی کہ نمبر ایک، اللہ جو کرتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، کیونکہ بنانے والا وہ ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے. بندہ جو چاہتا ہے اگر رب کر دے تو الحمدللہ اس کی رحمت، نہ کرے تو اس کی حکمت، میری منشا کے خلاف کر دے اور آرڈر دے دے تو پھر یہ اس کی حکمت ہے. رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، مجھے ماننا ہے. اسے دین کہتے ہیں. اور اگر میں پوری شریعتوں کا آدم علیہ السلام سے لے کے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک خلاصہ نکالوں تو صرف 3 لفظوں میں ہے. دین اس بات کا نام ہے کہ رب کی عبادت ویسے کی جائے جیسے رب چاہتا ہے. رب کو راضی کیا جائے عبادت کے ساتھ، مرضی نہیں. وقت کے پیغمبر کو جسے رب چن کے نمائندہ بنا دے اس کی اطاعت کی جائے اس کی مرضی کے ساتھ، اس میں اپنی مرضیاں شامل نہیں ہونی چاہیے. اور تیسرا کام، بندوں کی خدمت ویسے کی جائے جس طرح بندے چاہتے ہیں. انسان تبھی خوش ہوتا ہے جب میری مرضی کا وہ کام کرتا ہے. لیکن یہاں آ کے سمجھایا کہ وہ خدمت نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں ہو. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت اللہ. سگا باپ بھی سامنے ہو، شرک پہ ابھارے، کفر پہ ابھارے، عزت کی جائے گی، احترام کیا جائے گا، کھانا دیا جائے گا، خدمت کی جائے گی. لیکن اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر کے نہیں، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی بڑے سے بڑے کا معاملہ جو ہے اس کو ترجیح نہیں دی جائے گی. اللہ اور اس کے رسول کی یوں عبادت اور اطاعت
اور یوں بندوں کی خدمت کہ ان کا حق ان تک پہنچایا جائے. یہ سارا دین ہے. محبوب نے سب سے پہلے اپنے معاشرے میں دین کو متعارف کروایا، کیونکہ دنیا کے جتنے فوائد ہیں دین کے اندر ہیں، اسے تحفظ دیا. یہ اس دین کا نتیجہ ہے. آپ جتنا شکر کرنا چاہتے ہیں کریں کہ آپ کو رب نے کلمہ نصیب کیا. جتنا شکر کر سکتے ہیں کریں کہ اللہ نے آپ کو کم از کم یا مجھے نام کا صحیح مسلمان تو بنایا ہے. لوگوں ایک بات اچھی طرح دیکھو، آج دنیا میں 6 ارب کی آبادی کی عبادت گاہیں کسی کی سال کے بعد کھلتی ہے، کسی کے مہینے کے بعد کھلتی ہے، کسی کے ہفتے کے بعد کھلتی ہے. اور وہاں جا کے کوئی گھنٹے بجا کے، کوئی ٹل بجا کے، کوئی بین بجا کے، کوئی میوزک لگا کے ہفتے کے بعد مہینے کے بعد سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا. اللہ کا شکر کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں کہ یہ دین سے جڑے ہوئے دیندار قراء کا، علماء کا، مؤذنین کا، موظفین کا، مسجدوں کے خادمین کا اور منتظمین، یہ ان کی برکت ہے کہ آپ کی عبادت گاہ ہر دن پورے ٹائم پہ ایگزیکٹ 5 مرتبہ کھلتی ہے، باوضو ہو کے اذان ہوتی ہے. اگر میں آپ میں سے کسی کی پابندی کی بات کر دوں کہ آپ نے اپنے کام کے ساتھ شہر میں جائیں، جاب کریں، کوئی نہیں روکتا، لیکن 5 ٹائم آ کے یہاں اس کیلنڈر کے مطابق اذان کہنی ہے، یہ میرے خیال میں بازو سر پہ یوں آ جائیں گے. یہ کیا ہو گیا؟ مجھ سے نہیں ہوتا. یہ کام کون کر رہے ہیں؟ جنہیں دیندار کہا جاتا ہے. پورے یورپ کا 6 ارب لوگوں کا، عالم کفر کا جتنا بھی پراپوگنڈا ہے، سیکولرزم کا، کامنزم کا، کیپٹلزم کا، ایک ہی ہے کہ اگر ترقی چاہتے ہو تو دین کو اور دیندار لوگوں کو فارغ کر دو، آپ ترقی کر جائیں گے. حضرات، اس سے بڑا پراپوگنڈا اور جھوٹ کوئی نہیں. کیا دنیا کے سارے کافر جو دین سے باغی ہیں وہ ترقی یافتہ ہیں؟ ان کے سارے ممالک ترقی یافتہ ہیں؟ کیا ان کے سارے لوگ امیر ہیں؟ چلیں، ہمیں تو رکاوٹ بن گئی نا، مولوی، دیندار، قرآن مجید، نماز، روزہ، حج، زکات، مسجد اور مدرسے کی پرابلم بن گئی. وہ کہتے ہیں جی ہم نے جب سے کلیسا سے جان چھڑائی ہم نے ترقی کی ہے. جھوٹ بولتے ہیں. اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں ہے. وہ صرف اپنی آزادی چاہتے تھے، بندوں کو اپنے قانون کے تابع کرنا چاہتے تھے، رب کے قانون کے تابع نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے جان چھوڑائی، وگرنہ وہ کامیاب نہیں. اور یہ بات آپ اور میں بھی سن لیں. یہ قرآن مجید ہے، نور ہے، اللہ کی ذات نور ہے. کائنات میں جتنی روشنی ہے اللہ کی ہے. قرآن مجید کا حرف حرف نور، لفظ لفظ روشنی، رہنمائی. لیکن قرآن مجید پڑھ کے 1000 بار پڑھ لیں یا 10,000 چلا کر لیں، آپ کے گھر کا دیا نہیں چلے گا، اس سے روشنی نہیں ہوگی. یہ اللہ کا اصول ہے، دین سمجھیے. دیا جلانے کے لیے آپ کو تیل اور تیل میں کوئی نہ کوئی چیز رکھنی پڑے گی، لکڑی یا مسالہ رگڑنا پڑے گا. قانون فطرت اور قانون قدرت کو وسائل میں لا کر کے زہد اور تصوف کو سائیڈ پہ رکھ کے 2 منٹ کے لیے اگر روشنی لینی ہے تو واپڈا سے، سولر پینل سے یا کسی سسٹم سے آ کر کے سمجھ کے روشنی لینی پڑے گی. اور یہ ایمان رکھنا پڑے گا کہ مرنے سے لے کے جب آنکھیں بند ہوں گی قیامت تک کے لیے کسی اور ذریعے سے نور نہیں ملے گا. اگلے 10 جہانوں کی روشنی اللہ نے اس قرآن سے رکھی ہے. الذین یؤمنون بالغیب.
اگر دیا جلا کے، ماچس چلا کے، لائٹر جلا کے آگ جل گئی، وہ تمہیں وسائل میں آ گیا۔ دین کیا ہے؟ دنیا میں وسائل میں بھی رہنا ہے، مسبب الاسباب سے پوچھ کے چلنا ہے، جو جائز ہے وہ لے لینا ہے، جو حرام ہے رک جانا ہے، اور آنے والے جہانوں میں جو مجھے نظر نہیں آتے میں نے قیاس آرائیاں نہیں کرنی، میں نے اپنی آخرت سیف کرنی ہے اس دنیا میں رہ کے۔ یہ دین ہے۔ اگر آپ کو یہ میسر ہے تو مبارک ہو۔ میں اس پہ کچھ مثالیں لانا چاہتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے میرے محبوب کا معاشرہ کیسا تھا۔ دین، وہ لوگ 360 کی عبادت کرتے تھے، چپے چپے پہ ان کا معبود تھا، ہر معبود کا اپنا سائز تھا، ہر کام کے لیے الگ سے الگ 360 دنوں کے لیے 360 الہ بنائے ہوئے ہیں۔ یہ 1 جنوری کا ہے، یہ 2 کا ہے، یہ 3 کا ہے، یوں چلتے جائیے۔ میرے محبوب نے آ کے فاران کی چوٹی پہ پہلا لفظ کیا بولا تھا، پہلا خطبہ کیا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اپنی سوسائٹی میں معزز ہیں، مثالی آدمی ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم، عرب بھی تمہارے، عجم بھی تمہارے، لیکن 360 من گھڑت جعلی معبود اور الہ کوئی ویلیو نہیں رکھتے، باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص، مخلص ہو کے دل سے اگر سر جھکانا ہے، جب عیسائی کرنی ہے تو عرش بری والے کے لیے زمین پہ ماتھا ٹیک کے کرنی۔ اگر دنیا میں کسی اور کے لیے سجدہ روا ہوتا، حتیٰ کہ میرے لیے بھی، تم مجھے سجدہ کرنے کی بات کرتے ہو، تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا، ہزاروں میرے پاس اس کی لاجکس ہوں گی، دلیلیں ہوں گی۔ عورتوں کو اس حدیث سے شدید ترین نفرت ہوگی کہ میں میاں کے حقوق کو اتنا سمجھوں، سرتاج مانوں، مجازی خدا جانوں، رب جانے۔ میرے مرشد کامل نے، مرشد اقدس نے یہ بات کری، اگر سر جھکانا رب کے علاوہ کسی کے در پہ روا ہوتا، میں بیوی کو کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حضرات، میرے محبوب نے ساری جبینیں بتوں، بزرگوں، ولیوں، وڈیروں، آباء و اجداد کے دروں سے، اور یاد رہے آپ کو دھوکہ مت دیا جائے کہ جناب وہ 360 بت تھے، بت بزرگوں کے تھے۔ ہر نام ایک شخصیت تھی، اس کا ایک کردار تھا، اس کا ایک ماضی تھا۔ وہ اینٹوں کی یا پتھروں کی پوجا نہیں کر رہے تھے، پتھر اور بھی بڑے بڑے تھے۔ جب کوئی نام آتا تھا تو اس نام کی عظمت اور شخصیت اس کے کردار کو سامنے رکھ کے اسٹیچو اور ڈھانچہ بنا کے، بت بنا کے پھر اس کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لات، منات، عزا، ہبل، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نائلہ سب بزرگ تھے۔ شخصیت پرستی، پہلا کام یہ کیا، مثالی معاشرہ بنا دیا کہ شخص کی پوجا نہیں کرنی، جتنا مرضی بڑا ہو، حق کو ماننا ہے۔ مثال لیجئے، ابو بکر کتنا بڑا سردار ہے اور اسے ایک اور بڑا سردار ملا ہے۔ ابو جہل کا نام ہے، بڑا حکیم النفس ہے، بڑی حکمت رکھتا ہے، فیصلے کرتا ہے کہ آٹے میں سے بال نکال دیتا ہے۔ دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ اس بہت بڑے سردار نے ایک بات کی کہ یار ایک شخص بات کر رہا ہے کہ میں راتوں رات معراج کرایا ہوں، اسراء کرایا ہوں، عقل میں بات آتی ہے؟ یہاں بڑا سردار تھا، سمجھدار تھا، فیصلے کرتا تھا، پنچایت کا سرپنچ تھا، تو اس کی ہاں میں ہاں ملانا بنتی تھی کہ نہیں؟ کہ یار اتنا بڑا بندہ کہہ رہا ہے، میری بھی عقل نہیں مانتی۔ حالات یہ نہیں کہتے، ہم 1 مہینہ اونٹ بگاتے ہیں پھر جا کے بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ ظاہری اسباب، وسائل انکار کر رہے ہیں۔ جناب ابو بکر نے کس کی مانی؟
غیب کی. کہا جو ہمیں غیب سے خبریں دیتا ہے نا، وہی کی خبر دیتا ہے، اس محبوب نے تو ہمیں اس سے بڑی بڑی باتیں بنائی ہوئی ہیں، ہم نے وہ مان لی ہیں. یہ ہے دین. کسی بڑے وڈیرے آباؤ اجداد، چودھری، نواب، خاندانی رئیس، نامی گرامی انسان کی بات جتنی مرضی بڑی ہو، ویلیو کس کو دینی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو. اسی لیے وہ صدیق بن گئے، اور وہ اچھا خاصا ابو الحکم کنیت تھی، ابو جہل قرار دے دیا گیا. حضرات اب آپ سوچئے، وہ اتنا بڑا سردار ہو کے، چودھری ہو کے ایک فیصلہ کرے کتاب و سنت کے خلاف، اس کا نام ابو جہل پڑ جائے ابو الحکم سے، اور ابن ابی قحافہ ابو بکر اس دین کی تصدیق کرے جو رب نے وحی کے ذریعے اتارا ہے، وہ ابو بکر سے صدیق بن جائے. آپ اور میں کہاں کھڑے ہیں؟ ساری زندگی فرقہ پیٹیں گے. دین کہاں ہے؟ دوسری مثال لیجیے. میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہجرت کی ہے، اور ہجرت کرتے ہوئے آپ کے سر کی قیمت 100 اونٹ رکھی گئی ہے. 12 قبیلے، 12 تلواریں زہر میں، آگ میں پوری طرح تیار کر کے کہ بس وار لگے اور اس کے بعد بچ نہ پائے. اللہ پر یقین اتنا تھا جو رات باہر ہے قبر میں کوئی نہیں. اور آپ کے پیچھے ایک شخص لگتا ہے جس کا تذکرہ ہم نے پچھلی ملاقات میں کیا. یہ بار بار اٹیک کرتا ہے، اور میرے محبوب کا دین کیا کہتا ہے کہ بچانے والا مارنے والوں سے بڑا ہے. یہ یقین تھا، اللہ پر یقین، میرا محافظ ہے. اس کے پاؤں دھستے رہے. ایک دفعہ بھی میرے محبوب نے شکوہ نہیں کیا، اللہ فرشتے کی دو لوڑیں متا نصر اللہ، اللہ وعدے کب پورے کرنے ہیں. یہ صبر کی تلقین کرتے جاؤ گے، تیرے یار کے سر کی قیمت 100 اونٹ لگ گئی ہے، یہ سوراخا پیچھے پڑ گئی ہے. یقین تھا. اس کی سواری کے پاؤں زمین میں دھستے رہے، وہ گرتا رہا، اٹھتا رہا، گرتا رہا، اٹھتا رہا، پیچھا کرتا رہا. اور جب اس کو سمجھ آ گئی تو اس نے ایک لفظ کہا تھا کہ محبوب مجھے امان نامہ لکھ دیں. اور آپ اس وقت بھی یقین پہ تھے کہ میری ہار نہیں ہے، میں رات کے اندھیرے میں نکالا گیا ہوں، یہ جیت ہے میری، اور میرے رب کے وعدے سچے ہیں، وہ پورے ہوں گے. ایک دن ہوگا کہ روم نے بھی مغلوب ہونا ہے، فارس نے بھی مٹنا ہے، اور ان کے بادشاہوں کے کنگن جو ہیں وہ میرے مدینے میں پہنچنے ہیں، جہاں بھی خود نہیں پہنچے آپ. کیا آپ اور میں یہ یقین بنا سکے اللہ کے ساتھ؟ سارا کفر کرتا رہے جو کرتا ہے، لگائے آپ کے سروں کی قیمت، بولے آپ کے خلاف، آپ کے نصاب کو جلا وطن کرے، آپ کے استاذ کو جلا وطن کرے، قید و بند کی صعوبتوں میں ڈالے، بند ہے جتنا باندھنا ہے. لیکن کیا ہمارا دین ہمیں یہ چیز سکھا پایا؟ میرے محبوب نے ایسا مثالی معاشرہ بنایا. یہ روم سے آئے ہوئے صہیب رومی ہیں، اور ایک خبیب ہے. یہ خبیب میرے نبی کے بڑے پیارے سے یار ہیں. آج کل لوگ اس کا معنی دیکھتے ہیں کہ تیز ترار معنی ہے، نام نہیں رکھنا چاہیے. میں نے کئی لوگوں کے فتووں میں پڑھا ہے، وہ نہیں جی یہ، حالانکہ اس کا معنی سمارٹ، سمجھ والا، عقل مند، دانا بینا، مشکل وقت میں صحیح فیصلہ لینے والا، صبر اور استقامت سے پہاڑ بن جانے والا، ڈٹ جانے والا. یہ خبیب ہے. ان کو پکڑ کے باندھ کے کمرے میں نعمتوں سے بھی نوازا گیا، اور ساتھ کہا کہ اگر یہ دین چھوڑ دے گا نا جو تیرے نبی کا ہے، تیری جان بخشی بھی ہو جائے گی، نعمتیں بھی ایسے ملیں گی، پیار بھی ملے گا، دنیا کی ہر سہولت دے دیں گے. لیکن اگر تو نے نہ مانی پھر دین کی قیمت دینی پڑے گی. بھائیو آپ اور میں دین کی کچھ قیمت سوچ لیں کیا دیتے ہیں. دین کی قیمت دینی پڑے گی. کہا کیا ہے؟ کہا مار دیں گے. کہا مار دو. کہا ایسے نہیں ماریں گے، اذیتیں دے کے ماریں گے. کہا دے لو.
کہا سولی پہ لٹکا دیں گے. کہا لٹکا دو. اس وقت سولی پہ لٹکانے کے لیے 3 طریقے تھے. لکڑیاں لے کے بازوؤں میں ہاتھوں میں میخیں مار دی جاتی تھی، ٹانگوں کے اندر موٹے کیل جو کھرلیوں میں لگتے ہیں لمبے لمبے وہ لگائے جاتے تھے، رانوں میں مارے جاتے تھے، سینے میں، یا رسیاں باندھی جاتی تھی اور جانور نوچتے تھے آگے. لٹکا دیا جاتا تھا، لاش خشک ہو رہی ہے. کہا پھانسی پہ چڑھائیں گے سولی پہ. کہا کیا ہو گیا؟ دین کو سینے لگایا ہے، چھوڑنے والا نہیں. کہا یار دیکھ ابھی بھی سمجھا رہے ہیں، تو گرے گا، جھٹکا لگے گا، گردن ٹوٹ جائے گی، زبان باہر آ جائے گی، رنگ کالا ہو جائے گا. جب ہم کھول لیں گے تو اوندھے منہ گرے گا. تجھے کوئی پکڑنے والا، چھڑانے والا، پانی دینے والا، تیرا کوئی ساتھ دینے والا، ایک آواز بھی تجھے حمایت کی نہیں ملے گی. سوچ لے. کہا لست ابالی ہی نہ اقتل مسلمہ، دین پہ کمپرومائز نہیں ہے. لست ابالی. میرے کتنے یاروں نے 9/11 کے بعد صرف اس لیے میرے نبی کی سنت منڈوا کے نالیوں میں پھینک دی تھی کہ باہر کی دنیا میں جاتا ہے، کاروبار وہاں ہے، اور وہ لوگ داڑھی والے کو دیکھ کے برا سمجھتے ہیں. کہا جو کرنا ہے کرو. لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی. جب دین سینے سے لگا ہوا ہے اور اس حال میں موت آ جائے اور میرا رب موت قبول کر لے، پھر مجھے کوئی ڈر نہیں. تم ٹکڑے کرتے ہو یا پھانسیاں دیتے ہو، اونگے منہ پھینکتے ہو، یا میں دائیں گرتا ہوں یا بائیں گرتا ہوں، میں کس کروٹ گرتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. میرے محبوب نے ان کو دین کا آشنا بنا دیا تھا، دین میں لذت پیدا کر دی تھی. وہ دین کو مزے سے لیتے تھے. وہ حرام ابن ملحان کا بھی آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے. بلا کے اندر کہا تھا تو یار کا بیٹا ہے، ایک دفعہ کسی بت کا نام لے دے چھوڑ دیں گے، 70 تیرے یار بھی چھوڑ دیں گے. 69 کاری جب بلائے تھے انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا. کہا تھوڑا جھک جا دروازے سے، بڑے گیٹ کی اندر چھوٹی ونڈو سے جھک کے آ جا، ایک دفعہ چلا جا، آ جا. کہا تیرے لیے نہیں، جھکنا صرف اللہ کے لیے. حضرات دین کا وہ معنی ہم سمجھے ہی نہیں جو ان لوگوں میں تھا. عبادت صرف اللہ کی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرا جینا، میرا مرنا یہ بھی رب کے لیے، میری قربانیاں بھی رب کے لیے، میری نمازیں بھی رب کے لیے. کہنا بڑا آسان ہے، لیکن ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکے. میرے نبی کا یہ مثالی معاشرہ تھا. پیچھے سے نیزہ مارا ہے، یوں یقین کیجئے نیزہ نہیں پکڑا، آگے نہ ہاتھ کر لیا جہاں سے خون نکل رہا تھا، اور یہ پکڑ کے منہ پہ مل کے کہا اللہ قبول کرنا، فزت و رب الکعبہ، کعبہ کے اصلی رب کی قسم، تیرے 360 ہار گئے، تو بھی ہار گیا، میں اور میرے یار جیت رہے. یہ تھی جیت. جب قوم نظریاتی طور پہ گر جائے نا، پھر سب جاتا رہتا ہے. میں دین کے بارے میں اور بھی ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا موضوع وقت محدود ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دوسری چیز، معاشرے کو رب سے جوڑ کے میرے محبوب نے انسان کی جان کو قیمتی بھی بنا دیا، محفوظ بھی بنا دیا. وہ جان جو چھوٹی چھوٹی بات پہ لے لی جاتی تھی. بیٹی، باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتا تھا، مارتا نہیں تھا. گڑھا کھود کے الٹا کر کے مٹی ڈالنا شروع کرتا تھا، منہ میں پڑتے، کانوں میں پڑتے، دبتے دبتے. یہ جب پاؤں مار رہی ہوتی تھی تو وہ انجوائے کر رہا ہوتا تھا کہ میں نے آج ایک جان چھڑا لی ہے. بیٹیوں والو، یہ واقعہ بیان نہیں ہوتا. کرنا. اور کرائے کے بندے رکھے ہوئے ہیں، 70 بچیوں کو زندہ درگور کر کے معافی مانگنے آیا تھا. 70 بچیاں لوگوں کی رینٹ پہ، اپنی بھی. اور جب تڑپ تڑپ کے آیا، یہ ہے میرا دین، یہ ہے مثالی معاشرہ. میرے محبوب نے یہ نہیں کہا او قاتل، او ظالم، کیا کر کے آیا. میرے محبوب زارو قطار روئے ہیں. اور وہ پہلے وقوعہ بتاتا ہے کہ حضور پہلے میری بات سن لے، پھر مجھے بتانا کہ میری توبہ ہے کہ نہیں ہے.
کیا سن کے زارو قطار رونے والے محبوب، بیٹیوں کے دکھ، انسانیت کو قیمتی، او بچیوں، او میری بہنوں بیٹیوں، اسی نبی کے اسی دین کے اوپر بولنے والوں، 8 مارچ کو اپنے جسم کی بات کرنے والوں، یہ تھی دنیا۔ کہنے لگا محبوب میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا اللہ غفور ہے، معاف کر دے گا۔ پہلی امتوں میں 100 کا قاتل رب نے معاف کیا تھا، تیری توبہ اس نے کرنی ہے۔ وہ تو شرک بھی معاف کر دیتا ہے اگر زندگی میں معافی مانگ لو تو، مر گئے موت آ گئی پھر نہیں، تو آ گیا ہے معافی ہو جائے گی۔ اس بندے کو یقین ہی نہیں آ رہا، کہنے لگا اللہ کے محبوب مجھے کوئی نشانی بتائیں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے۔ اللہ نے آسمان سے کہا محبوب اب کہ ہم جبریل کو انسانی شکل میں بھیجیں گے تو دہیا قلبی کی شکل میں بھیجیں گے، تیرے اس بندے کی توبہ اتنی سچی۔ یہ ہے دین، جان کو قیمتی کرنا۔ اس کے بعد ایک بھی بیٹی کسی جگہ پہ دبائی گئی ہو میرے پیغمبر کے دین میں، مجھے صرف ایک مثال دے دینا، یہ تھا مثالی معاشرہ۔ اور آج کیفیت کیا ہے؟ ہم نے آزادی کے نام پہ، حریت کے نام پہ بیٹی کو کہاں کہاں زندہ درگور نہیں کیا۔ سر جی یہ جو فلائٹ میں ایئر ہوسٹس ہے نا، یہ فضائی قبروں میں ہے، زندہ درگور ہے، نہ ماں کی، نہ باپ کی، نہ بھائیوں کی، نہ بہنوں کی، نہ شوہر کی، نہ اولاد کی، ایرے خیرے نتھے خیرے کی، پلیز ایکسکیوز می کہتی ہوئی، محبتیں اور ہنسیاں نچھاور کرتی ہوئی۔ یہ آزادی نہیں تھی، بربادی تھی، مگر یورپ نے اس کو آزادی کا نعرہ دے کے بیٹے سے ماں چھین لی، بھائی سے بہن چھین لی، گھر کا حسن اور جوانی چھین لی، چن کے ہم نے اپنے ہاتھوں سے دی۔ یہی معاملہ بس ہوسٹس کا ہے، یہی آپ کا کسی بھی سینٹر میں کام کرتی بیٹی کا ہے۔ حدث ولا حرج، وہ دین تھا کہ جس دین میں رات کو حکم اترا تھا کہ عزت کرنی ہے، جان کی حفاظت۔ میں وہ مثال آگے دوں گا، لیکن یہاں آئیے، قیدی بن کے آئیے، اور میرے محبوب نے اس قیدی عورت کے لیے اپنی چادر، آپ کبھی کسی آنے والے گھٹیا سے انسان کو جس کو سمجھتے ہوں گے، اس کو اپنے بستر پہ کیا چارپائی پہ کرسی پہ کو نہیں بیٹھنے دیتا۔ مسجد نبوی میں میرے محبوب نے چادر ایک نیچے بچھا دی، ایک سر پہ دے دی، اور جب روانہ کیا ہے تو کن کے ساتھ؟ بھائی تو بھاگ گیا تھا، کن کے ساتھ؟ اپنے نوجوان صحابہ کے ساتھ۔ تربیت ایسی کری تھی، تعلیم ایسی دی تھی، مثالی معاشرہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، میرے مرشد کی رہنمائی میں یہ لے کے جب یمن پہنچے ہیں، بھائی نے اوپر سے دیکھا، آواز بہن کی سنی، چوبارے سے بھاگ کے آیا، وہ روئی جا رہا ہے، کانپی جا رہا ہے۔ کہا بزدل کانپ کیوں رہا ہے؟ کہا اس لیے نہیں، اتنے دن تو دشمنوں کے ہاتھ میں رہی ہے، بچ تو گئی ہے تیری جان، پتہ نہیں تیری عزت بچی ہوگی کہ نہیں۔ میں یہ عزت میں بھی مثال آگے چل کے دوں گا، لیکن ذہن میں رکھیے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ساتھی اسے مار کے، کاٹ کے، آپ نے تو سیال کوٹ میں دیکھا، آپ نے ننکانہ میں دیکھا، لاہور میں دیکھا، ملک کے مختلف حصوں میں دیکھا۔ میرے مسلک کے خلاف آنے والا میں آگ لگا کے چیر پھاڑ کے ٹکڑے کر دوں، میرے نبی نے جان محفوظ کر دی، کہا جس نے ایک جان کو کچھ کہا پوری انسانیت کا قاتل ہے، اور جس نے ایک جان بچائی وہ پوری انسانیت کا محافظ ہے۔ یہ تھا مثالی معاشرہ، ڈر ہی کوئی نہیں تھا، ڈر ہی کوئی نہیں تھا۔ بہن نے جو لفظ بولے تھے سننے والے، کہا نہ ڈر، اتنی میں تیرے سے سیف اور سیکیور نہیں ہوں جتنی اس نبی کے ان دیوانوں اور ماننے والوں، تربیت یافتگان نبی کے یاروں اصحاب سے میں مطمئن۔ یہ مثال لانا بڑا مشکل ہے، کہنا کہانی بنانا بڑا آسان ہے۔ جناب آپ کو یاد ہوگا 2 کافر بچیاں اسلام آباد میں عورتیں آئی تھیں وزٹ کرنے، تیرے میرے نوجوانوں نے کیا کیا تھا؟ نبی کی بیٹی
نہیں، بیوی کے نام پہ عائشہ تیرے شہر لاہور میں جو کچھ ہوا، سر جی وہ چھوٹی سی زینب اور پتہ نہیں کتنی زینبائیں ہیں 4 سال کی عمر میں جن کی جان لے لی گئی، کیوں؟ اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، معاشرہ نہیں ہے، ہجوم ہے ہم، کلمہ صرف لفظی رہ گیا ہے۔ آج ماں کو بیٹے سے ڈر ہے، بھائی سے بہن ڈر رہی ہے، بیٹے سے ماں خوف کھا رہی ہے، بیٹی باپ سے ڈری ہوئی ہے۔ سہم گیا ہے میرا یہ معاشرہ، لیکن پھر بھی بڑا بے باک ہے، اور اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ زلزلے نہ بھیج، اللہ یہ نہ کر، اللہ وہ نہ کر۔ مثالی معاشرہ تھا، یہ آدمی آیا، اس نے مسجد میں میرے نبی کے پیشاب کر دیا، سر جی مار مار کے ہڈیاں توڑ کے مسجد نبوی میں پیشاب کیا، کسی عام مسجد میں نہیں، حضور کے سامنے کیا ہے۔ پیران پیر امام الانبیاء محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ابرو کے اشارے پہ تلواریں نکل آتی تھی، خون بہتے تھے، صرف اتنا ڈانٹا ہے ایک صحابی نے، دیکھا وہ پیشاب کر رہا ہے، آپ کی طرف منہ کر کے دھوتی اٹھا کے پیشاب کرنے بیٹھ گیا۔ جا اعرابی فبال فی طائفۃ المسجد، صحابی نے کیا کہا؟ مہ او بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ مہ میرے محبوب نے فوری مثالی معاشرہ روک دیا، کہا لا تزرموا علیہ بولہ، یہ پیشاب کر رہا ہے، بھلے مسجد میں کر رہا ہے، اگر روکیں گے اچانک جھٹکا لگے گا، وہ بیک مارے گا، اس کے مثانے پہ، اس کی رگوں پہ، دیگر چیزوں پہ اثر ہوگا، اور یہ نقصان دہ چیز ہے۔ میں محمد رحمت اللہ العالمین کا دین یہ پسند نہیں کرتا، لہذا اسے کچھ نہیں کہا جائے، کرنے دیں۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، فارغ ہو گئے۔ میرا آج کا معاشرہ ہوتا، اللہ کی قسم سچ بات یہ ہے کہ اس نے چھوٹا پیشاب کیا تھا، مار مار کے بڑا بھی نکال دیتے، لیکن نہیں کیا۔ اپنے یاروں سے کہا پانی لے کے آؤ، ایک بھی یار نے یہ نہیں کہا کہ محبوب جرم وہ کر رہا ہے، گناہ وہ کر رہا ہے، اس کو سزا دی جائے، کنویں سے اتنا پانی، یہ مٹی چٹوائی جائے، اس سے اٹھوائی جائے۔ کہا نہیں، پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، میرے نبی کے یاروں نے اس جگہ پہ پانی بہا دیا، اور پیار سے میرے محبوب نے اس کو جان کی امان دے کے کہا یار نہ تیرا گھر ہے نہ میرا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پیشاب پخانے کے لیے نہیں، یہ عبادتوں سجدوں کے لیے بنا ہے۔ وہ بندہ جو یہ نیت کر کے آیا تھا کہ آج بچنا نہیں ہے، جا کے اپنی قوم کو لے کے آیا اور کلمہ بول اٹھے تھے۔ یہ تھا میرے نبی کا مثالی معاشرہ جس میں جان محفوظ تھی، جان کو کوئی ڈر نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جان سیف کر دی۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جان، بیٹا باپ کو مار دیتا ہے، بیٹی ماں کو مار دیتی ہے، ماں بیٹی کو مار دیتی ہے، شوہر کو بیوی مار دیتی ہے، شوہر بیوی کو قتل کر دیتا ہے، اور مارنے والے کو بھی پتہ نہیں کیوں مار رہا ہے، جنت ملے گی، مرنے والے کو بھی پتہ نہیں کیوں مر رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہی۔ یہ جتنے لوگ ختم نبوت کے نام پہ مرے تھے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جو مرے تھے وہ ختم نبوت نہیں مانتے تھے؟ ان ہنگاموں کے دنوں میں ایک مرتبہ نہیں، تقریباً 20 سے زیادہ مرتبہ ان ہنگاموں میں پھنسا ہوں، سفر میں ہوتے تھے۔ کیا میرا ایمان ختم نبوت پوری زندگی اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہر دن ہر رات گزری ہے، مگر سامنے والا کلمہ کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جو گاڑی روک لے گا، جو گھر میں بند ہو جائے، ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے، وہ تو ختم نبوت کو ماننے والا ہے، دوسرا نہیں۔ لوگوں جتنے نقصان ہوئے، کیا یہ مثالی معاشرہ ہے ہمارا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جان کو محفوظ کیا۔ تیسرا کام جو آپ نے اس معاشرے میں کیا اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جان کے ساتھ اس جسم کے اگلے حصے، ایک تو خود جسم ہے نا، اس جسم کی جو پشت سے آگے نسل چننی ہے، اس نسل کو بھی محفوظ اور پاکیزہ کر دیا۔ ایسے اصول بنائے، میں وہ لفظ نہیں بول سکتا، بیٹے بیٹیاں بیٹھی ہیں، حالانکہ اس سے بڑھ کر کے چلتا ہے میڈیا پہ، ہر وہ راستہ بند کر دیا کہ جس سے نسل انسانی کا نقصان ہو، وہ ہاتھ ہو، وہ سوچ ہو، وہ فکر ہو، وہ نظر ہو، بیٹے بیٹیوں کو منع کر دیا، سمجھایا یا معاشر الشباب
جوانوں جوانی آ جائے، جوانی کی بہار آ جائے تو دائیں بائیں کے راستے نہ اختیار کرنا. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جوڑا بنا کے تھرو پراپر چینل نکاح کر کے آؤ اور نسل انسانی کو بڑھاؤ. جو زیادہ بچے پیدا کرے گا قیامت کے دن میں اس پہ فخر کروں گا. آج بہبود آبادی کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنی چیزیں گنواؤں جو آپ کی اور میری نسل کو مارنے کے لیے، ہماری نفری کو گھٹانے کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا رد کرنے کے لیے. بچے دو ہی اچھے. کہاں سے شروع کروں؟ گولیوں سے کروں، کنڈوم سے کروں، کیپسول سے کروں، یا ہوتی ہوئی ڈی این سی ان سے کروں، گلی گلی میں ہیلتھ سینٹرز پہ بات کروں، یا بہبود آبادی کے ایک وفیر خطیر رقم جو اس لیے لگائی جا رہی ہے کہ باپ اپنے بچے کو، ماں اپنے بچے کو مارے، کوئی غیر نہیں، ہم ہی مارے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ وقت یاد کرو جب پشت کی پانی کی بوند کے بارے میں سوال ہوگا ضائع کہاں کی تھی. اگر جائز طریقے سے ہے، نکاح کے ساتھ ہے، تیری اس بوند میں رب نے 30 لاکھ سپرم ڈالے ہیں، لگ بھگ، کم و بیش ہو سکتے ہیں. مخصوص طریقے سے تھرو پراپر چینل نکاح کے ساتھ عبادت بنا کے، اجر بنا کے، ثواب بنا کے، اس 30 لاکھ میں سے 29,99,999 سائڈ پہ کروا کے رب نے تجھے مجھے چنا ہے. تیری میری جان، تیری میری نسل کہ نجیب الطرفین ہو، باپ کو بھی یقین، ماں کو بھی یقین بیٹا ہمارا ہے، ایک دوسرے پہ شک نہ ہو. شک آیا نہیں، کام گیا نہیں. غلط فہمیوں سے جو گھر اجڑ گئے پھر وہ دوبارہ کبھی الجھے نہیں. آیا تھا ایک بندہ، بات سنیے مزے کی. آیا تھا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں گورا، میری بیوی بھی گوری، اس نے بچے کو جنم دیا ہے، بچہ کالا ہے، بچہ کالا ہے. بات سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. نسل پہ شک، نسب پہ شک، کردار اور اخلاق پہ شک. میرے مرشد نے یہ نہیں کہا اچھا تو کر رہی نا ہے، کچھ نہیں. میرے مرشد نے سیدھی سی بات کی، کیا کرتا ہے؟ کہا حضور اونٹ چراتا ہوں، اٹھوال ہوں. اونٹ بکریاں چرتا. کہا جو تیرے اونٹ ہیں وہ سارے گورے ہیں؟ کہا نہیں جی ان میں کچھ کالے بھی ہیں. کہا وہ جو کالے ہیں ان کے امی ابو کالے تھے؟ کہا نہیں وہ دونوں گورے تھے. کہا وہ کیسے کالا پیدا ہو گیا؟ آگے سے کہنے لگا شاید کوئی رگ شگ پھٹ گئی ہو، رنگ اندر کوئی چینج ہو گیا، پتہ نہیں جی مینوں نہیں پتا. اپنی اپروچ تک. میرے محبوب نے کہا یہاں بھی یہ ہوگا، جا مطمئن ہو تیرا ہی بچہ. حضرت زید کتنے خوبصورت ہیں اور بیٹا اسامہ کتنا کالا سیاہ فام ہے. لوگ تانے دیتے ہیں اور میرے مرشد کو برا لگتا ہے. مسجد میں باپ بیٹا سوئے ہوئے، اوپر کمبل لیا ہوا ہے، پاؤں دونوں کے ننگے ہیں. کھوجی اور مدلچی گزرا اور اس نے یہ لفظ کہے، یہ دونوں قدم بھلے رنگ الگ الگ ہیں لیکن ہیں ایک دوسرے میں سے. میرے محبوب کو اتنی خوشی، کملی چادر ویسے ہی پکڑی، مسجد سے بھاگے بھاگے سیدھا اندر گئے. کہنے لگے یا عائشہ سمیتی ما قال المدلجی، عائشہ وہ مدلجی کی کھوجی کی آواز اندر آئی ہے؟ کہا حضور نہیں. کہا اس بندے نے آج دونوں پاؤں دیکھ کے میرا من تن روح راضی کر دیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہیں. لوگوں کی باتیں جھوٹی ہیں، میرے یار کا، میرے بیٹے کا حسب سچا ہے. اور ہم کبھی بہن پہ شک، کبھی ماں پہ، کبھی بیوی پہ. 4 قتل میں نے صرف اس وجہ سے رکوائے کہ باپ ٹوکا تیز کر کے مسجد میں جمعے کے بعد لے آیا کہ میں تجھے گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے آج جا کے بیوی اور اپنے 3 بچوں کو مار دینا ہے، کیونکہ وہ تینوں میرے نہیں ہیں، میں نے زندگی میں کبھی نہیں چوما، اٹھایا نہیں ہے. لوگوں کے ڈالے ہوئے شک. میں نے خطبے کے بعد ایک محبت سے صرف اتنا کہا یار آج کا دن، اتنے دن بھی تو نے گزارے ہیں، 3 بچے ہو گئے، آج کا دن، آج کی رات مجھے دے دے، کل تیری مرضی. ٹوکا لے کے میں نے رکھ لیا. گاڑی پکڑی، دوست پکڑے، وہاں ان کے گھر گئے، پتہ کیا، ان کے والد سے ملے. اس کے والد نے کہا کہ جناب میں کچھ کہہ نہیں سکتا، بیٹا ہے، کبھی میرے پہ شک، کبھی ہمسایوں پہ شک، کبھی کسی پہ، خود کراچی رہتا ہے، توجہ دیتا نہیں، ٹائم دیتا نہیں، اور اس بیٹی کی گواہی میں دیتا ہوں.
واپس ہم لوٹ آئے. میں نے آ کے اس کو کہا کہ جون سی مرضی گواہی لینی ہے یار لے لے, اگر وہ مجرم ہوئی, غلط ہوئی تو ذمہ دار ہم صحیح, ہم سے بدلہ لے لے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس کا دل پھیرا, لوٹا. ہر جمعے میں بچوں کو لے کے آتا تھا, پھر ایک ادارے میں بیٹیوں کو پڑھایا, آگے شادیاں کری. سر جی کن کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ میرے پیغمبر نے شک نکال دیے, کہا کردار بناؤ, اخلاق میں رہو, اپنی اچھی نسل, حفظ نسل اور حفظ نسب, یہ تیسرا بڑا کام تھا جو میرے محبوب نے کروا دیا. اور اس حد تک کیا کہ ایک عورت سے غلطی ہو گئی, میرے محبوب کے پاس چلی آئی, کہا محبوب سنا ہے گناہ ہو جائے تو آپ حد لگاتے ہیں. آپ نے اس کو ٹالا والا, شاید ایسے ہوا ایسے ہوا. وہ کہنے لگی نہیں حضور غلطی ہوئی. تو کہا پھر اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ہم تو منٹ میں چیر پھاڑ کروا کے ڈی این سی کروائی, وہ کیا, فارغ کیا. آپ نے کہا نہیں, اس کو پالو, سنبھالو. پیدا ہوا تو پھر آئی, کہا نہیں اس کا کیا قصور ہے, اس کو فیڈ شیڈ کراؤ, کھانے کے قابل. پھر ایک وقت میں آئی تو ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے بچے کے, اور کہنے لگی حضور میں نے ہن پاک کر دو, یہ معاشرہ پاکیزہ لوگوں کا ہے, میں گناہ کر بیٹھی ہوں, میں اللہ کے حضور جا کے اپنی قیامت کی سزا گوارا نہیں. اللہ اکبر. میرے محبوب نے بچہ کسی کے ذمہ دکھا دیا. اس عورت کو کہا کہ اس کو بقی میں لے جاؤ, گڑھا کھودا سینے تک, پتھر کچھ جو مارنا تھا مارا گیا. حضرت خالد ابن ولید نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ماری, خون کی فوار نکلی اور ان کے کپڑوں پہ پڑ گئی, اور ان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ گندی عورت کا گندا خون میرے کپڑوں پہ پڑ گیا. میرے محبوب رو پڑے اور کہنے لگے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے کہ مدینے کے 40 پاپیوں پہ اگر بانٹ دی جائے تو یہ ان کو بھی کفایت کر جائے, اتنی سچی توبہ اس عورت کی. یہ تھا معاشرہ, یہ تھی سوسائٹی, یہ تھی جناب نسل. چوتھی چیز جو مجھے اس معاشرے میں بڑی باوقار نظر آئی وہ تھی تکریم انسانیت, حیا. اور یہ تبھی ممکن ہے جب عقل درست ہو, جب عقل صحیح ہو. جب عقل خراب ہو جائے تو بیٹا باپ کو اپنے بچوں سے بھی چھوٹا سمجھ کے ڈانٹ رہا ہوتا ہے. جب عقل پہ پردے پڑ جائیں تو بیٹی ماں کو رسوا کر رہی ہوتی ہے. عقل پہ پردے پڑ جائیں تو ایک فاحش اٹھ کے جریج ولی کو جو ہے بدنام کر کے جوتے پڑوا کے کلیاں توڑوا رہی ہوتی ہے. عقل پہ پردے پڑ جائیں تو میرے نبی کی بیوی پہ بھی الزام لوگ لگا دیتے ہیں. عقل پہ پردے پڑ جائیں. وہ سارے راستے صاف کر دیے میرے محبوب نے. جوئے میں بیٹی بہن بہو عزت داؤ پہ لگا دی جاتی ہے, جوا ختم. تیر پانسے فال نامے, اس سے بھی عزتیں اور رشتوں کے معاملے ہوتے تھے, فارغ کر دیے. شراب نوشی تھی, انما الخمر, او لوگوں سن لو, پکی ٹھکی سکا بند بات ہے, شراب حرام ہے. ساکی کہتا ہے کہ میں جام بھر رہا تھا اور سراہی کو سر نگوں کر کے یوں انڈیل رہا تھا, آواز کان میں پڑی, منادی مدینے میں آئی. ہم نے اگلا گھونٹ نہیں لگایا کہ چلیں آج تو پی لے, پیسے لگائے ہوئے ہیں, محنت کی ہوئی ہے, بنائی ہوئی ہے. ہم نے وہ دیکھا کہ اسی آواز کے ساتھ گھروں کے اندر سے جتنے مٹکے شراب کے تھے وہ بازاروں کے اندر گلیوں کے اندر بہ گئے. پھر اس کے بعد ایک بھی واقعہ نہیں ملا کہ کسی نے مدینے میں شراب پی کے ہلا گلا کیا ہو, واویلا کیا ہو, کسی کی عزت پہ بات کری ہو. تکریم انسانیت. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم زادے کو بنایا ہی معزز ہے, بنایا ہی معزز ہے. لوگوں میرے نبی کے معاشرے میں بوڑھے یہودی کی بھی ایک عزت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے خلافت راشدہ میں ہوا ہے. میرے گھر میں تو میرے بوڑھے باپ کی میرے سے عزت نہیں بچی, کسی سے کیا بچنی ہے. میرے بڑے بھائی کی عزت محفوظ نہیں ہے, میرے چچے کی, میرے تائے کی, میرے ماموں کی, میرے خاندان کے وڈیروں کی. وہ یار غیروں کی بات کیا کرے. حضرات مٹ کے کہتا ہوں, پوری دنیا میں کوئی ایک بندہ میری عمر سے بڑا مجھے صرف اتنا کہہ دے کہ میں نے اس کی کبھی انسلٹ کی ہو, کچھ بولا ہوں, ایک گواہی لے آئے.
ضمیر مطمئن ہے، میں نے اپنے محبوب کو پڑھا ہے تو کوشش کی ہے کسی بھی مسلک کا اس نے گالیاں دی ہوں، اس نے الزام لگائے ہوں، پرچے کٹوائے ہوں، رب شاہد ہے صرف اس لیے عزت کی کہ میرے محبوب نے اپنے سے بڑے کی عزت سکھائی ہے، بھلے دشمن کیوں نہیں تھا۔ دشمن کو تو آپ نے جاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے کہہ دیا تھا یار یہ ابو سفیان کے گھر جو چلا جائے کچھ نہیں کہنا، چودھری بندہ ہے، اور ہم نے ہر جماعت کے چودھری ڈی ویلیو کر دیے۔ مجھے کوئی شکوہ نہیں اللہ کی قسم پی ٹی آئی سے، سیاسی جماعتوں سے، نون لیگ سے، دیگر سے، صرف ایک کہ انہوں نے کسی بڑے کی عزت نہیں رہنے دی، کسی معزز کو معزز رہنے ہی نہیں دیا۔ اللہ کی قسم جسے الف با نہیں آتی وہ بھی ایسے ایسے کمنٹس پاس کر رہا ہوتا ہے، وہ لکھ رہا ہوتا ہے دین کے بارے میں اور دیندار لوگوں کے بارے میں، بڑے معزز لوگوں کے بارے میں، جس کو رب نے معزز کر دیا، جاگیر دے دی، آپ اس سے کیسے چھینو گے؟ کیا کرو گے آپ کو پتہ نہیں عزت اللہ کے ہاتھ میں، بندوں کے ذلیل کیے ہوئے پھر تو انبیاء کبھی نہ، وہ ساری کائنات ان کے خلاف بولتی تھی۔ میں اور آپ کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ کیوں رکھا میں نے یہ موضوع؟ کیا میں فضائل پہ بات نہیں کر سکتا تھا؟ میں لمبے لمبے ثواب نہیں بتا سکتا تھا؟ میں دلوں کے اندر جا کے مٹھیوں یوں رگ بھر کے نچوڑ کے آنسو نہیں نکال سکتا، سب ہوتا تھا، لیکن دل زخمی ہے، ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ انسان کی تکریم اگر آپ نے نہیں کی تو کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اہل علم کی قدر اہل علم ہی نے نہ کی تو پھر کون کرے گا؟ اور یار بڑوں کی قدر بڑا، ڈاکٹر کی قدر ڈاکٹر نہیں کرے۔ میں جس ڈاکٹر کے پاس جاؤں وہ دوسرے کی بات کرے، جس عالم کے پاس جاؤں وہ دوسرے کو گرائے، میں جس سیاسی کسی انسان کے پاس جاؤں وہ دوسرے کو گھٹیا ترین پریشان ہو گیا ہوں۔ مجھے آج بتایا گیا کہ اوپر کا سپیکر ہے، مجبوری ہے۔ میرے علم کے مطابق شاید یہ زندگی میں پہلی دفعہ چل رہا ہے، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ اوپر کا سپیکر چلے، جو نہیں سننا چاہتا اس پہ زبردستی کیوں؟ جو سکون میں جانا چاہتا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی حالت، یہاں تک حساس طبیعت کر دی تھی میرے محبوب نے اپنے ماننے والوں کی۔ اور آخری چیز حفظ مال، میرے نبی کے مدینے میں معاشرے میں مال بڑا محفوظ تھا، کہا کمانا ہے حلال طریقے سے، حرام نہیں کمانا۔ جتنے سوراخ تھے نا حرام راستے کے بند کر دیے، رشوت بند کر دی، ملاوٹ بند کر دی، چوری بند کر دی، ڈاکہ بند کر دیا، سود بند کر دیا، دھوکہ بند کر دیا، وہ ساری تجارتیں بند کر دی کہ جن میں دھوکے کا امکان ہو سکتا ہے۔ کپڑا ہاتھ میں ہے، کتنے کا ہے؟ بولی لگ رہی ہے، یہ میں پھینک رہا ہوں، اگر تو نے پکڑ لیا تو یہ 100 روپے میں تیرا۔ حضور نے کہا منع ہے، جب تک وہ دیکھ نہ لے کہ اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے۔ یار اس حد تلک کیا تجارت کرنی ہے؟ کیجئے، آپ مزاربت کیجئے، مشارکت کیجئے، لیکن کوئی ایسی بے نہ کیجئے، کچے پھل ہے، آندھی آئے گر جائے، نہیں کرنا، سود نہیں کھانا۔ حضور کما لیا ہے، میرا پیسہ میری جیب میں ہے، کوئی جیب نہیں کاٹے۔ حضور جیب بھی نہیں کٹی، میرے سے گر گیا ہے۔ کہا پورے مدینے میں، پورے حجاز میں، پوری سرزمین میں، پوری دنیا میں میرے ماننے والے جس کی چیز گر جائے کوئی نہیں اٹھائے گا۔ ہم وہ قوم ہے کہ جن کا گرا ہوا کوئی نہیں اٹھاتا۔ انسان گرے تو اٹھایا جائے گا، مال گرے، پیسہ گرے، ڈگری گرے، کچھ بھی گرے، آپ نے اٹھانی نہیں۔ جس کی چیز گری ہے واپس لوٹے گا، جب یاد آئے گا اس راستے سے وہاں پڑی ہوگی مل جائے گی۔ جتنی مرضی قیمتی ہو لکتا نہیں اٹھایا جائے گا۔ ہاں اگر آپ اٹھا رہے ہیں تو پھر ذمہ داری لے لیں، 1 سال فی زمانہ جو میڈیا ہے اس کے اوپر پوری تشہیر حفاظت کرنی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور تیسرا اصول کہ جو چیز گم شدہ ملی ہے اس کے اعلانات مسجدوں میں نہیں کرنا۔ میرے ساتھ کئی مائیں لڑی اس لیے، میرا پت گم ہو گیا، تینوں مسلیاں دی پئی ہے، اعلان کر۔ حضور نے کہا کہ جو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کروائے اس کو منہ پہ بد دعا دو کہ اللہ تیری اس چیز کو لٹائے ہی نہ۔ کرنا کیا تھا؟ مسجد میں اعلان ہوا، بچہ کہیں ہے، عورت کہیں ہے، سنے کون؟ جو سن رہے ہیں ان کے پاس ہے نہیں، جن کے پاس ہے وہ سن نہیں رہے۔ کا ایک سینٹر بناؤ، اور الحمدللہ سعودیہ نے بنایا مرکز التائہین۔ مکہ میں 50-60 لاکھ لوگ ہوتے ہیں، کوئی چیز گم ہوتی ہے وہیں سے جس کو ملتی ہے اس سینٹر میں پہنچ جاتی ہے۔ مجھے پتا ہے وہاں سینٹر ہے، میں نے وہاں جا کے لے لینی ہے، نشانی دینی ہے، کوئی پریشانی نہیں، بھاگم بھاگ نہیں، کوئی
اعلان نہیں، کوئی چکر نہیں. اگر کوئی بھی چیز یہاں سے ملے، ہمارا ایک سینٹر گھنٹہ گھر میں ہی ہو، ویسے ہے لیکن اگر ہو ہمیں پتا ہو، میں چیز لوں وہاں ذمہ دار ہاتھوں میں دے دوں، وہاں سارا کچھ سسٹم ہے کھانے پلانے لینے دینے سنبھالنے کا. جس کی ہے وہ جا کے پتا کر لے اگر اٹھانا ہے تو. کہا مال ایک دوسرے کو دھوکے دہی سے نہ حکام کھائیں نہ عوام کھائے، ناجائز طریقے سے لے کے سود نہیں. حضور کیا کریں؟ کہا یار قرض حسنہ کر لو، جس کے پاس وافر پڑا ہے وہ دوسرے کو دے دے، جب اس کو مل جائے وہ آئے. لٹانا ہے، اگر ادھار لے کے لٹایا نہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھائے گا. یہ تھا، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. کہا کہ بیٹا میں کھا جاؤں گا، ڈکار ماروں گا، اب پہ میں منکر نکیر سانبھ لاں گا، تسی مال سانبھیا جائے. اور پھر ہم نے اس پہ شریکہ پیدا کیا. کیا مجال کہ کسی کا حق مان جائے، کسی کا حق مان جائے. تو میرے محبوب نے یہ سارے حق حقوق، مال، عزت، احترام، تکریم تھوڑی میں کھا کے، ضرورتوں میں رہ کے، خواہشوں میں نہیں پڑے تھے. پھر وہ دن بھی دیکھا، اس مثال پہ دل کرتا ہے بات چھوڑ دوں. حضور کی مسجد نبوی بھری مسجد میں مہمان آ گیا. ہوٹل تو تھے نہیں کہیں چلا جائے، ظاہر ہے کسی نے کھلانا ہی تھا، ہوٹل نہیں تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چپکے سے اپنے گھروں میں خبر کروائی کہ کھانا ہے. جواب آیا حضور اللہ کا شکر ہے، جیسے پہلے 29 دن نہیں چلا آج بھی چولہا چلنے کا کوئی سامان نہیں ہے. میرے محبوب نے اللہ کا شکوہ ہی نہیں کیا، مال کی پرواہ نہیں کری، کوئی من سلوا نہیں مانگا. جو ممکن تھا وہ کیا. اپنے یاروں سے کہا یار ہمارے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا. اور یہ نہیں کہا کہ اتنے لوگوں میں میری انسلٹ ہوگی، میں آیا تو انہاں کولا، انہوں نے مینوں اگے ٹورتا سواری بھیج دی ہے. یہ کیا ہو گیا؟ ایک صحابی اٹھا ہاتھ کھڑا کر دیا، حضور میں مہمان کی مہمان نوازی کروں گا. اور میں نے اس آدمی کے حالات زندگی کھنگالے کہ یہ گھر سے مسجد آیا تھا یا کہیں باہر سفر پہ گیا ہوا تھا. حدیث کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ گھر نہیں تھا، کئی دنوں سے یہ سفر پہ گیا ہوا تھا. لیکن چودھری 5-20 پہ بنتا ہے، یا بیبے چودھری بناتی ہے، یا بہن بناتی ہے، یا بیوی بناتی ہے، یا بیٹی بناتی ہے، یا بہو بناتی ہے. اسے پتا تھا میری گھر کی چودرائن میرے سر کی پگڑی نہیں اترنے دے گی. گیا جا کے دستک دی، دروازہ کھلا تو کہا میرے ساتھ مہمان بھی ہے. کہا بسم اللہ جی آیا نو. ساڈے آنگوں نہیں اتنے دن بعد نہ پرونا بھی لے آیا، گھر لے کے کی دے کے گیا سے. ہائے کہا کھانا ہے؟ کہا جی بچوں کا پڑا ہے. وہ میں قربان جاؤں. شوہر نے کہا ان کو سلا دے نظر آ. وہ تھپکیاں دینے لگی گود میں بٹھا کے. رزاق اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے. ماں نے بھوکے لال تھپک کے سلا دیے. اور مال مال کر کے ہوس پہ مرنے والے، اور 2 روٹیوں کی خاطر ماں کے جوتے مارنے والے، بہنوں کی بال نوچنے والے، اور خدمت گزار. اور مائیں بہنیں بھی حالات ان کے یہ ہیں، غیروں کی خدمت کر لیں گی. کیا مجال جو بوڑھے باپ کو پانی بھر کے دے دیں. بچے سو گئے، کھانا بنایا بھی گیا، لگایا بھی گیا. عرب کا رواج تھا میزبان ساتھ نہیں کھائے تو مہمان ڈرتا تھا، نہیں کھاتا تھا. دشمندار لوگ تھے کہ پہلے میزبان. کہا دیا بجھا دینا، مین سوچ اٹھا دیا گیا، پلہ یوں گھما کے بہانے سے دیا بھی بجھ گیا. اشارہ بھی کر گئی کہ تسی جانو تو تہاڈا مہمان جانے، میں اپنے بچیاں کو جان لگی. خالی پچاکے مارتے رہے یہ صحابی. کھانا کھایا، مہمان نے پیٹ بھر کے سیر ہو کے. فرشتے بھی منظر دیکھ رہے تھے، رب بھی دیکھ رہا تھا. رب نے قرآن اتار دیا، محبوب تیرے یار ان کی مثال کوئی نہیں. یہ ہے مثالی معاشرہ. لا کے دو ایسی مثالی بیوی اور ایسا مثالی پیر اور ایسے مثالی مرید. لا کے دو ایسے مثالی بچے. پورا گھر بھوکا سویا ہو، مہمان نے پیٹ بھر کے کھایا ہو. میرے نبی کی بھی عزت رہ گئی، مدینے کی بھی عزت رہ گئی، مدینے والوں کی بھی عزت رہ گئی، اور پوری سوسائٹی کی عزت. مثالی معاشرہ بن گیا. آج 1497 برس گزرنے والے ہیں. میں اس واقعے کو یہاں کوٹ کر رہا ہوں، نوٹ کر رہا ہوں، اور آپ سن رہے ہیں. حضرات اس سے بڑھ کے بھی کچھ مثالیں ہوں گی. میں امید کرتا ہوں کہ ان 5 چیزوں کو آپ اور میں فالو کریں گے، اور انشاءاللہ جس دن کر لی آپ کے اور میرے گھر میں سکون ہوگا، تیرے میرے معاشرے میں عزت اور آبرو ہوگی. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حضرات، دین بڑا سچا ہے، سچا ہے، سادہ ہے، کھرا ہے. کاش کہ ہم اس کو خالص لیتے اور خالص پڑھتے ہیں. ایک سوال ہے اور اس کا تعلق تکریم عورت، پردے، حیا اور وقار سے ہے. کیا دعوت دین کے لیے عورت دعوت دے سکتی ہے؟ کافی سارے علماء کا فتویٰ ہے کہ عورت دعوت نہیں دے گی. بھائیو، یہ فتویٰ میرے محبوب کی شریعت کے مزاج کے خلاف ہے. اگر یہ بات ہوتی تو اماں جی عائشہ مردوں کو کبھی نہ پڑھاتی. ان کی بھی آواز تھی، ان کا بھی پردہ تھا. باقی رہ گیا عورت پہ پابندی نہیں ہے، وہ مردوں کو دیکھ سکتی ہے حیا کے دائرے میں رہ کے. ابو داؤد کی جو روایت ہے افعامیوان انتما، کہ عبداللہ ابن ام مکتوم آئے تو پردے کا کہا گیا تو انہوں نے کہا حضور وہ تو نبینہ ہے، دیکھتا نہیں. تو آپ نے کہا وہ اندھا ہے نا، تم تو اندھی نہیں ہو. یہ روایت ضعیف ہے، اس سے مسائل استنباط نہیں کیا جائے گا ان کا. عورت پردے میں رہ کے، دائرے میں رہ کے، حیا میں رہ کے مردوں کو اگر دیکھ سکتی ہے تو میرے محبوب نے تبھی تو سیدہ عائشہ کو مسجد نبوی میں وہ جو حبشی کھیل کھیل رہے تھے عید کے دن دکھایا. اگر پردے کی بات ہوتی میرے محبوب کبھی بھی عائشہ کو یوں کندھے پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا سین نہ دکھاتے. عورت مردوں کو دیکھ سکتی ہے حیا کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں رہ کے. یہ بول بھی سکتی ہے. اس کی آواز کا پردہ کیا ہے کہ یہ غیر محرم لوگوں سے بلا وجہ نرمیاں، لیونت، محبتیں اور جو ہے وہ ہنسیاں نہیں بکھیرتی پھرے. باوقار طریقے سے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. یہ جو اللہ نے بات کی ہے نا، وہاں یہ بات عورت کے حوالے سے ہٹ کے زیادہ اگلے مرد کے حوالے سے کی ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. مریض آدمی جو ہے اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے، اور مریض لوگ لیتے رہتے ہیں. عورت پردے میں رہ کے کلاس لے سکتی ہے، پردے میں رہ کے بازار جا سکتی ہے، پردے میں رہ کے اپنے معاملات نمٹا سکتی ہے، پردے میں رہ کے کھیتی باڑی کر سکتی ہے، پردے کے ماحول میں رہ کے یہ مجبوریوں کو سہ سکتی ہے، یہ ایمرجنسی میں جنگوں میں شرکت کر سکتی ہے، پردے کی حدود کے اندر رہ کر کے یہ گفتگو کر سکتی ہے. اور مجھے کہیں بھی اس کی آواز کے پردے کی سوائے وہ تالی والی کہ مرد سبحان اللہ کہیں گے، عورتیں تالی بجائیں گی، اس کی اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو میرے محبوب ٹوٹلی عورتوں کی آواز ہی بند کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز ہی نہیں رکھتی. یہ بازار میں جا سکتی ہے، یہ بھاؤ کر سکتی ہے، سارے کچھ. اور لیکن دین کی بات بتانے لگے تو پوری یوٹیوب، پوری دنیا اکٹھی ہو کے اس کے خلاف ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے جناب، یہ کیا ہو گیا، وہ کیا ہو گیا. آپ اللہ سے ڈر کے اس دائرے میں رہ کے کام کر سکتے ہیں اور بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ کیسٹ اور سامنے بات کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک ساتھی نے کہا کہ میں مقروض ہوں، اپیل کرنا چاہتا ہوں. ہمارے مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے اپیل کے اوپر ٹوٹلی پابندی ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم رمضان میں بھی نہیں. میں دلی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی نہ کوئی ذریعہ، وسیلہ اور سہارا بنا دے. دعا کرنا کہ میری بیٹی کو اللہ اولاد دے دے، یا ایسا کچھ لکھا ہوا ہے. حضرات درد دل سے دعا کیا کریں. مانگا کرے، مانگنے کے دن ہے. تڑپ کے مانگا کرے، اپنے لیے بھی، ان لوگوں کے لیے بھی جو موجود نہیں. مانگیے ان لوگوں کے لیے دعا کہ الہ العالمین جو ہمارے پاس زندہ بزرگ ہیں ہمیں ان کی خدمت کا موقع دے، ان کو صحت دے، عافیت دے. اللہ جو چلے گئے ہیں ایک یا دونوں، اللہ ان کی قبر منور فرما. آپ لوگ بھی کمی محسوس کرتے ہوں گے، میں تو بہرحال یہی رمضان ہوتا تھا، یہی جمعے تھے، یہی دن تھے. سب ملتا ہے، ماں باپ نہیں ملتے. اللہ ان کی قبر منور فرما. اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین تیرے بندے بیمار ہیں، اللہ شفا دے دے. اللہ جو بے اولاد ہے اولادیں دے دے. اللہ جن کو اولادیں دی اللہ نیک اور فرما بردار بنا. اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ہم سے ہماری فصل اور ہمارے لقمے منہ میں آئے ہوئے اللہ اولو اور بارشوں کی وجہ سے ناراض ہو کے ہم سے نہ چھین.
اللہ ہم پہلے ہی حالات کے مارے ہوئے ہیں، اللہ ستائے ہوئے ہیں، میرے مالک میرے وطن کے استحکام کا تو ہی کچھ کرتے، اللہ ہم سے نہیں ہو رہا، اللہ ہم بگاڑنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ تو ہی کوئی ایسی قیادت عطا کر دے، کوئی ایسا رہنما دے دے الہ العالمین، جس کے بھی امید کی ہے اسی نے ڈسا ہے، کہیں بھی جانے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، اللہ تجھے بھی منہ